إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سورۃ المزمل کی ابتدائی آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورۃ المزمل ان سورتوں میں سے ایک ہے جو ابتدائے عہد مکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس سورت کے مضامین کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تعلیمات دی گئیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے تیار کرنا مقصود تھا. آپ کی تربیت مقصود تھی اور بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے 3 باتوں کی تعلیم اس سورت میں دی گئی. اور یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ کسی بھی داعی اور مبلغ کے لیے جو دعوت و تبلیغ کے میدان میں قدم رکھنا چاہتا ہو یہ تینوں باتیں ازحد ضروری ہیں. ایک، قیام اللیل، تہجد کا اہتمام، قم اللیل الا قلیلا. اور دوسرا حکم قرآن مجید سے تعلق، ورتل القرآن ترتیلا. اور تیسرا حکم ذکر الہی، چنانچہ فرمایا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یہ 3 بنیادی تعلیمات ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تعلق باللہ کے 3 عظیم ذرائع ہیں. تہجد کا اہتمام، قرآن مجید سے تعلق اور ذکر الہی سے شغف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم الہی کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا رشتہ اتنا مضبوط تھا، آپ کا رشتہ اتنا مستحکم تھا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات کی بات ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی. سورہ بقرہ پڑھتے گئے میں انتظار کرتا رہا کہ کب رکوع کریں گے. میں سمجھا کہ شاید 100 آیتیں ختم ہونے کے بعد آپ رکوع کریں گے، مگر 100 آیتیں بھی ہو گئی مگر آپ نے رکوع نہیں کیا. پڑھتے گئے فرماتے ہیں مجھے گمان ہوا کہ شاید آپ سورت ختم کر کے ہی رکوع کریں گے. سورت ختم بھی ہو گئی مگر آپ نے رکوع نہیں کیا. سورہ بقرہ کے بعد آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. پھر سورہ نساء پڑھتے گئے فرماتے ہیں میں انتظار کرتا رہ گیا کہ آپ کب رکوع کریں گے. سورہ نساء بھی ختم ہو گئی اور کم از کم سورہ نساء کے بعد تو رکوع کرتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے. سورہ آل عمران کی آپ نے تلاوت شروع کر دی. یہی ترتیب روایت میں ہے. کہا سورہ آل عمران ختم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا. یعنی نماز تہجد کی 1 رکعت میں 1 رات آپ کے قیام کی مقدار یہ تھی کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران
اگر اجزاء کی ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5.25 پارے تلاوت کیے. اچھا تلاوت بھی کیسی؟ آج رمضان میں تلاوت ہوتی ہے ہماری مساجد میں، قاری اتنی رفتار سے پڑھتا ہے، اتنی رفتار سے پڑھتا ہے، الفاظ کو ہضم کر جاتا ہے، جملوں کو ہضم کر جاتا ہے، آیتوں کو ہضم کر جاتا ہے. بسا اوقات سننے والوں کو یعلمون اور تعلمون کے مقاطع کے علاوہ کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آتی. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلاوت ایسی تھی کہ جب کبھی اس درمیان رحمت والی آیت سے آپ کا گزر ہوا، وہاں رک کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگی، اور اگر عذاب والی آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہاں رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عذاب سے پناہ چاہی. فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے رکوع کیا. فرماتے ہیں فَكَانَ رُكُوعُهُ قَرِيبًا مِّن قِيَامِهِ، آپ کا رکوع تقریباً آپ کے قیام کے برابر تھا. آپ کا رکوع تقریباً آپ کے قیام کے برابر تھا. غور کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کتنے مرتبے اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کی ہوگی، کتنے اذکار نہیں پڑے ہوں گے. آج ہوتا یہ ہے کہ ہمیں رکوع اور سجدے کی بس ایک ہی دعا یاد ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم کے علاوہ کوئی اور چیز یاد نہیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ کوئی اور چیز یاد نہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں ان کے علاوہ بھی بہت سارے اذکار پڑھا کرتے تھے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم لک رکعت وبک آمنت وعلیک توکلت، خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی. کتنے اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آپ کا رکوع اگر آپ کے قیام کے برابر تھا تقریباً، تو سوچو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مرتبے، سینکڑوں مرتبے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرماتے ہیں کہ جب رکوع سے اٹھے آپ تو رکوع کے بعد کا قیام بھی تقریباً آپ کے رکوع کے برابر تھا. صلوات اللہ وسلام علیہ. ہم صرف ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنا طویل قیام کیا ہے، غور کرو اللہ تعالیٰ کی کس قدر حمد و ثنا کی ہوگی، کس قدر کبریائی بیان کی ہوگی، کس قدر اس کی عظمت بیان کی ہوگی. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جو اذکار پڑھتے تھے ان میں سے ایک ذکر یہ بھی، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. غور کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مرتبے ان اذکار کو دہرایا ہوگا کہ آپ کے رکوع کے بعد کا قیام تقریباً آپ کے رکوع کے برابر رہے. فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بھی تقریباً آپ کے رکوع کے برابر تھا. یہ آپ کی ایک رکعت کی صفت بیان کرتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. تو دیکھو کیسی آپ کی تہجد کی نماز ہے، اس میں لمبا قیام بھی ہے، اس میں قرآن مجید سے تعلق بھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہے. تو سورہ مزمل میں بنیادی طور پر جن 3 باتوں کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، ان تینوں باتوں کی تعمیل آپ کی تہجد میں ہو جایا کرتی تھی. لمبی سے لمبی تلاوت. آج لوگ کہتے ہیں قرآن مجید ہمیں یاد نہیں، کیا کریں؟ تہجد میں آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ قرآن مجید دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. ہم رکوع کریں، لمبا رکوع کریں، ہم سجدہ کریں، سینکڑوں بار اللہ کی تسبیح کریں. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عبادتیں بھی عادتیں ہو گئی ہیں. ہمارے رکوع کی، ہمارے سجدے کی ایک مقدار ہے. جیسے ہی ہم 7 مرتبے تسبیح پڑھ لیتے ہیں یا 10 مرتبے تسبیح پڑھ لیتے ہیں، آٹومیٹک ہمارا سر سجدے سے اٹھ جاتا ہے، کیونکہ ہماری عبادت عادت ہو چکی ہے. جماعت کے ساتھ جب نماز ہوتی ہے، امام کو مقتدیوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، نماز مختصر ہوتی ہے. لیکن جب ہم اپنی انفرادی نماز پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں،
تو لمبا رکوع کیوں نہیں کرتے؟ لمبا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ سینکڑوں بار اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے سجدے میں؟ سینکڑوں بار اللہ تعالیٰ کی عظمت کیوں بیان نہیں کرتے رکوع میں؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اتنا طویل رکوع ان کا ہوتا تھا، اتنا طویل رکوع ان کا ہوتا تھا کہ دیکھنے والوں کو ان کی حالت زار پہ ترس آ جایا کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اے ابن قیم ذرا اپنی حالت پہ رحم کرو۔ علامہ ابن قیم کہا کرتے لوگوں، میں جس کے سامنے جھکا ہوا ہوں اس کے سامنے جھکنے پر جو لذت مجھے محسوس ہو رہی ہے اس کا تمہیں اندازہ نہیں، تمہاری نظروں میں صرف میری مشقت نظر دکھائی دے رہی تمہیں۔ یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت تھی کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اتنا طویل قیام کرتے کہ پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا صلوات اللہ وسلام علیہ، اور پوچھے جانے پر فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بھائیو، یہ جو تعلق باللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے، دنیا میں اس کی ایک لذت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی ایک لذت ہے۔ آج ہمیں زبان کی لذت معلوم ہے، اچھا کھانا چاہتے ہیں، اچھا پینا چاہتے ہیں۔ کان کی لذت معلوم ہے، اچھا سننا چاہتے ہیں۔ ناک کی لذت ہمیں معلوم ہے، خوشبو سونگھنا چاہتے ہیں۔ نظر کی لذت ہمیں معلوم ہے، اچھے مناظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا دنیا میں ایک لذت ہے ایمان کی، یاد رکھنا دنیا میں ایک لذت ہے دین کی، دنیا میں ایک لذت ہے قرآن مجید سے تعلق کی، دنیا میں ایک لذت ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، دنیا میں ایک لذت ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لذت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ دیکھو ایمان کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ سے راضی ہو جائے رب ہونے کی حیثیت سے، اسلام سے راضی ہو جائے دین ہونے کی حیثیت سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جائے رسول اور پیغمبر ہونے کی حیثیت سے۔ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے، ایمان کی ایک حلاوت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ آپ نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں، یہ تین باتیں جس کے اندر بھی پائی جائیں اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت کا مزہ چکھ لیا۔ معلوم ہوا ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی بھی ایک حلاوت ہوتی ہے، ایمان کی بھی ایک لذت ہوتی ہے۔ یہ تین باتیں کیا ہیں؟ کہا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول دنیا وما فیہا سے زیادہ محبوب ہوں۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور دوسری صفت کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو چاہے محض اللہ کی خاطر چاہے، کوئی اور بنیاد نہ ہو اس کی محبت کی۔ اور تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ کفر میں واپس جانا اس کے نزدیک اسی طرح ناپسندیدہ ہو جس طرح کے آگ میں ڈالا جانا ناپسندیدہ ہو۔ جس کے اندر یہ تین صفات پائی جائیں اس نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس چکھ لی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی بھی ایک حلاوت ہوتی ہے۔ لیکن کہاں ہیں ہم اور آپ ان مقامات سے؟ اپنے نفس سے پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں، کیا زندگی میں ہمیں کبھی یہ حلاوت نصیب ہوئی ہے؟ کیا ہم بندگی کے اس اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں کہ جہاں ہمیں ہمارے ایمان میں لذت ملتی ہو؟ اسلاف کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین نے سچ فرمایا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کم من الناس خرجوا من الدنیا وما ذاقوا ولذ ما فيها، وہ کہا کرتے تھے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے بھی گئے اور دنیا کی لذیذ ترین چیز کا مزہ انہوں نے چکھا نہیں۔ کیا مطلب؟ ایمان کا مزہ، بندگی کا مزہ، تعلق باللہ کا مزہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جو لذت ہے، ایمان کی جو حلاوت ہے۔ لوگ دنیا میں آئے اور زبان کی لذتیں لوٹ لیے، نظر کی لذتیں لوٹ لیے، کان کی لذتیں لوٹ لیے اور نگاہوں کی لذتیں لوٹ لیے، مگر ایمان کی لذت سے محروم کے محروم رہے اور ایمان کی حلاوت اور اس کا مزہ چکھے بغیر اس دنیا سے چلے گئے۔ ایمان کی لذت کیسی ہوتی ہے؟
ایمان کی حلاوت کیسی ہوتی ہے اس کو الفاظ میں بتایا نہیں جا سکتا. یہ وہ چیز ہے جس کو صرف چکھا جا سکتا ہے, اس کو چکھنے والا ہی جان سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ, فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ, دوسری صدی ہجری کے مشہور بزرگ ہیں, دونوں مشہور محدث ہیں, اللہ والے ہیں. ان دونوں کے سلسلے میں, ان دونوں کی سوان حیات میں یہ بات مذکور ہے کہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے رہتے, خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے رہتے, ہاتھ میں روکھی سوکھی روٹی ہوتی, کئی دنوں کی بنی ہوئی روٹی, روکھی روٹی, سوکھی روٹی, اور کھانے کے لیے سالن بھی نہیں ہے, زمزم کے پانی میں بھگو کر کھا رہے ہوتے, زمزم کے پانی میں بھگو کر کھا رہے ہوتے. اللہ کے گھر میں, خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے, اللہ کی بندگی کرتے ہوئے, یہ روکھی سوکھی روٹی زمزم میں بھگو کر کھاتے ہوئے انہیں اتنی لذت ملتی, انہیں اتنا مزہ ملتا کہ حرم شریف سے قریب گورنر کا بنگلہ تھا. اس گورنر کے بنگلے کی جانب اشارہ کر کے کہا کرتے تھے, آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کرتے تھے, واللہ لو یعلم الملوک ما نحن فی لجادلونا علی ذلک بالسیوف. کہتے تھے اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اس محرومی میں ہمیں جو لذت مل رہی ہے, اس روکھی سوکھی روٹی کو کھاتے ہوئے ہمیں جو لذت مل رہی ہے, عبادت کی لذت, ایمان کی حلاوت, ایمان کی مٹھاس, اللہ کی قسم ان حکمرانوں کو اگر اس لذت کا پتہ چل جائے, وہ اپنے تخت و تاج کو چھوڑ کر اس لذت کو ہم سے چھیننے کے لیے تلوار لے کر ہم سے لڑ پڑیں گے. اللہ اکبر بھائیو, یہ کیسی لذت تھی کہ دنیا سے محروم ہے, اور دنیا سے محروم رہ کر بھی ان کی زندگی جنت نظیر زندگی ہے. اللہ اکبر. یہ زندگی کا یہ اطمینان انہی لوگوں کو نصیب ہو سکتا ہے کہ جن کے دلوں میں تعلق باللہ کی لذت ہو. بھائیو, اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی ایک لذت ہے, اللہ سے تعلق کی جتنی شکلیں ہیں ہر شکل کی ایک لذت ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرنے کی ایک لذت ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے رکوع کی حالت میں جھکنے کی ایک لذت ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنے کی ایک لذت ہے, اللہ تعالیٰ سے کا کلام پڑھنے میں ایک لذت ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں ایک لذت ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی ایک لذت ہے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کی ایک لذت ہے, اور رات کے آخری پہر اٹھ کر جب ساری مخلوق سو رہی ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کو پکارنے کی ایک لذت ہے. اللہ تعالیٰ کے دیدار کا تصور کرنے میں ایک لذت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کرنے میں ایک لذت ہے, اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے کی ایک لذت ہے, اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کی ایک لذت ہے. لیکن کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان لذتوں کا مزہ چکھا ہو. موسیٰ علیہ السلام, سورہ طٰہٰ کی آیت ہے, طور پر گئے موسیٰ علیہ السلام, ہاتھ میں عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کی, طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی سعادت ملی, اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا موقع ہوا, خوش نصیبی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, موسیٰ یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا, قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یہ میرے دائیں ہاتھ میں میرا عصا ہے, میری لاٹھی ہے, وقت ضرورت اس کا سہارا لیتا ہوں, اس پر ٹیک لگاتا ہوں, اپنے جانوروں بکریوں کے لیے پتے جھڑاتا ہوں, میری بہت ساری ضرورتیں اس عصا سے وابستہ ہیں. مفسرین یہاں یہ نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سوال صرف یہ تھا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ, آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اگر صرف اتنا کہہ دیتے, ہِيَ عَصَايَ, پروردگارہ یہ میرا عصا ہے, میری لاٹھی ہے, جواب مکمل تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جواب کو اتنا طویل کیا کہ ہی عصایا پہ اکتفا نہیں کیا, یہ میری لاٹھی ہے کہنے پر اکتفا نہیں کیا, بلکہ اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى, اپنے جواب کو اتنا طویل کیا. وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے نقطہ ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے میں, اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کو اتنی لذت مل رہی تھی, اتنی لذت مل رہی تھی کہ جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا یہ سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا جائے, طویل سے طویل تر ہوتا جائے, اسی لیے انہوں نے اپنے جواب کو طویل سے طویل تر کیا.
یہ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ہیں. ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی کیا لذت ہے. مشرکین مکہ سولی دینے کی تیاری کر رہے ہیں, سولی پر لٹکانے کی پوری تیاری ہو چکی ہے, اور انہیں پوچھا جاتا ہے بتاؤ تمہاری زندگی کی آخری خواہش کیا ہے. دنیا کی تاریخ بتاتی ہے, دنیا کی جیلوں میں, دنیا کے قید خانوں میں قیدیوں کو جب سزائے موت دینے سے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے تمہاری آخری خواہش کیا ہے. کوئی قیدی کہتا ہے میری آخری خواہش یہ ہے میں اپنے بیوی بچوں سے مل لوں. کوئی قیدی کسی پکوان کی درخواست کرتا ہے فلاں کھانا کھا لوں. مختلف طرح کی آرزویں قیدی کرتے ہیں, لیکن خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے کیا آرزو کی. پوچھا گیا کہ تمہاری زندگی کی آخری خواہش اور آرزو کیا ہے. فرمانے لگے میری زندگی کی آخری خواہش یہ ہے, میری زندگی کی آخری تمنا یہ ہے کہ اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لوں. اللہ اکبر. آخر سوچو نماز میں ان کو کیسی حلاوت کیسی مٹھاس ملتی ہوگی. کہا میری زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لوں. نماز پڑھ لی, پڑھ کے آئے اور کہنے لگے کہ جی تو چاہ رہا تھا کہ یہ زندگی کی آخری نماز تھی, دل کر رہا تھا کہ یہ نماز طویل سے طویل تر ہو, لمبی سے لمبی ہو, لیکن اے مشرکو میں نے اس خوف سے نماز مختصر کر دی کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ خبیب نے موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی ہے. اللہ اکبر. یہ وہ عظیم وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے واقعاتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہ کر ایمان کی اور بندگی کی ہر قسم کی لذت کا مزہ انہوں نے چکھا ہے. ایک سفر کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی سینکڑوں صحابہ کے ساتھ کسی غزوے کے لیے گئے تھے. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا واپسی میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کا آدھا حصہ چلتے, اکثر حصہ چلتے, اور رات کے آخری حصے پڑاؤ کرتے تاکہ فجر سے پہلے تھوڑا آرام کر لیں. اور جب بھی آپ پڑاؤ کرتے کسی صحابی کو ذمہ داری دیتے کہ جاگتے رہنا کہ کہیں کوئی دشمن ہم پہ حملہ نہ کر دے, اور نماز فجر کے لیے ہمیں جگانا. ایک سفر میں آپ نے ذمہ داری دی صحابی رسول عباد بن بشر رضی اللہ عنہ ان کے ایک اور ساتھی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صحابہ کو ذمہ داری دے دی, سو گئے, اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب سو گئے. عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی دونوں نے مل کر یہ طے کیا کہ خامخواہ دونوں کیوں جاگیں, ایسا کرتے ہیں باری باری جاگتے ہیں, پہلے تم سو جاؤ میں جاگتا ہوں, پھر میں سوتا ہوں تم جاگو. چنانچہ عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کے ساتھی سو گئے, اور عباد ابن بشر پہرا دیتے ہوئے جاگ رہے ہیں. عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کے دل میں بات آئی کہ خامخواہ ایسے کیوں جاگیں, تہجد پڑھتے ہوئے جاگیں گے, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جاگیں گے. تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. دشمن گھات میں لگا ہوا تھا, دشمن دور سے دیکھ رہا تھا. دشمن نے دیکھا کہ سارے مسلمان سوئے ہوئے ہیں اور ایک جاگ رہا ہے, اور وہ جاگا ہوا شخص بھی نماز میں مشغول ہے. دشمن قریب آیا, قریب آ کر دشمن نے ایک تیر چلایا, اور تیر آ کر عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کے پیر میں لگ گیا, ان کے پیر میں پیوست ہو گیا. عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ نے نماز جاری رکھی. دشمن نے تیسرا تیر چلایا, وہ بھی آ کر عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کے پیر میں پیوست ہو گیا. عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ نے نماز جاری رکھی. دشمن نے تیسرا تیر چلایا, تیسرا تیر بھی آ کر پیر میں پیوست ہو گیا. عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ نے 3 تیر کے زخم کھائے اور نماز اطمینان سے مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے ساتھی کو فوراً جگایا. ساتھی نے دیکھا کہ ساری زمین لہو لہان ہے. ساتھی نے کہا میرے بھائی 3 تیر لگے ہیں, پہلے ہی کیوں نہیں جگایا؟ عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بھائی نماز پڑھ رہا تھا, نماز میں قرآن مجید کی ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا, اور اس تلاوت میں مجھے ایسی لذت مل رہی تھی, میں نے اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے نماز کو ختم کرنا مناسب نہیں سمجھا. یہ کوئی افسانوی واقعہ نہیں میرے بھائیوں, بخاری شریف کی روایت ہے. یہ بخاری شریف کے حوالے سے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. غور کرو آج ہماری عبادتوں کی کیا صورتحال ہے, آج ہماری عبادتوں کی کیا صورتحال ہے. میری اور آپ کی نماز کی صورتحال یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی مچھر بھی کاٹ لیتا ہے, مچھر کی کاٹ بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. جب تک ہم مار نہیں دیتے نماز میں, ہم اپنی نماز اور عبادت کو آگے نہیں بڑھا سکتے.
کس قدر دور ہے ہم بندگی کے ان اعلیٰ مقامات سے، ایمان کی حلاوت سے، ایمان کی لذت سے، تعلق باللہ کی لذت سے ہم اور آپ کس قدر دور ہیں میرے بھائیوں۔ لہٰذا اپنی عبادتوں میں لذت کو تلاش کرو، اپنے سجدوں میں لذت کو تلاش کرو، اپنی تلاوت میں لذت کو تلاش کرو، اپنے ایمان میں حلاوت کو تلاش کرو۔ یاد رکھنا، ایمان اس چیز کا نام ہے جس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ ایمان میں لذت اگر ہم چاہتے ہیں، ایمان میں حلاوت اگر ہم چاہتے ہیں، ایمان کی مٹھاس کا مزہ ہم چکھنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کا بنائیں، ایمان کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی کوشش کریں۔ اور ایمان بڑھتا ہے کس چیز سے؟ ایمان بڑھتا ہے گناہوں سے بچے رہنے سے، نیکیوں میں آگے بڑھنے سے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، قرآن مجید نے کہا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے کتاب الہی کی تلاوت ہوتی ہے تو یہ تلاوت ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ ایمان کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہوئے بغیر، ایمان کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوئے بغیر ہم ایمان کا مزہ چکھ نہیں سکتے۔ لہٰذا تلاش کرو، ایمان اور بندگی کی لذت کو تلاش کرو اپنی عبادتوں میں، اپنی ریاضتوں میں، اور ہماری عبادتیں جو عادتیں بن گئی ہیں اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں۔ ہماری عبادتیں بنے، ہماری عبادت عادت نہ بنے۔ ہمارے اسلاف کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کی یہی خوبی تھی، یہی کمال تھا، ان کی عبادت شعوری عبادت ہوتی تھی، شعوری، پورے شعور سے عبادت ہوتی، ان کا قیام شعوری قیام ہوتا، ان کا رکوع شعوری رکوع ہوتا، اور ان کا سجدہ شعوری سجدہ ہوتا۔ وہ پورے شعور کے ساتھ جھکتے تھے کہ ہم رب العالمین کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہم احکم الحاکمین کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ان کی پوری عبادت شعوری عبادت ہوتی تھی۔ شعور کی یہی کیفیت آج ہماری اور آپ کی عبادتوں میں مفقود ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تلاش کریں اس لذت کو، اور اپنی عبادتوں میں اس لذت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی میں اپنے تعلق اور اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تر اور مستحکم سے مستحکم تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔